السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا ویڈیو وہ لیکچر نمبر 28 ہمارا نا اسٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ورک شیٹ تھی نا وہ آپ لوگ کو ہوم ورک کے لیے دے دیا نا, تو آپ لوگ کر لیے گا. پھر جب آپ لوگ کر لیں گے تو اس کے آنسرس پھر ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے, ایسے کر لیں گے. تو اب ہم لیکچر 28 اسٹارٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ ہیڈنگ ڈال دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ خیر من النوم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ بولا ہے عربی زبان کا, الصلاۃ خیر من النوم. تجوید کے رولز ہٹا کر بولوں تو کچھ یوں ہوگا کہ الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ آپ اسم کو پہچان سکتے ہیں, خیرن آپ اسم کو پہچان سکتے ہیں, من النوم آپ مرکب جاری کو پہچان سکتے ہیں. یہ جملہ آپ صبح روزانہ سنتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے پارٹس کیا ہیں, اس میں انشاءاللہ تعالی ہم آج کے لیکچر میں بات کریں گے. آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنے پڑھے ہوئے تمام کے تمام مرکبات ناقصہ کو جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے. ذہن میں تازہ کر لیں کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ ایک مرکب تام ہے. ٹھیک ہے نا, مرکب کم از کم 2 الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے, اور مرکب تام جسے ہم جملہ کہتے ہیں وہ 2 طرح کا ہوتا ہے, یا جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ بھی ہم چھیڑ نہیں سکتے کیونکہ ہم نے فعل نہیں پڑھا. جملہ اسمیہ کو ہم اب پورے طرح سے انشاءاللہ تعالی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے مبتدا خبر پڑھ لیا ہے. تو جملہ اسمیہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں 2 پارٹس آ جانے چاہیے. کیا؟ مبتدا اور خبر. مبتدا اس کے لیے شرط کیا ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے. 100% شرط کیا ہے؟ مرفوع ہونا چاہیے. اور خبر کے لیے 100% شرط کیا ہے؟ یہ مرفوع ہونا جو ہے 100% شرط ہے. 99% شرط یہ ہے کہ مبتدا آپ کا معرفہ ہو اور خبر آپ کی نکرہ ہو. اور جو تیسری شرط ہے نا مبتدا اور خبر کے درمیان جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت, وہ بھی 99% ہے, کیونکہ کئی جگہوں پہ آپ مطابقت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ بھی 99% ہے. لکھ لیں اس بات کو. ٹھیک ہے, 100% والی جو چیز ہے نا کہ کبھی بھی مبتدا مجرور اور منصوب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, مرفوع ہوگا ہر حال میں, مبتدا بھی اور خبر بھی. ہمیشہ ہمیشہ عربک میں یہ مرفوع رہیں گے, مبتدا خبر. باقی جو باتیں ہیں نا معرفہ نکرہ کا ہونا, باقی جو اسم کے 3 پہلو رہ گئے. ٹھیک ہے, ابھی تو ہم نے یہ اعراب کے اعتبار سے بولا نا کہ بھئی 100% مرفوع رہے گا, مبتدا بھی خبر بھی. پھر باقی جو 3 پہلو ہوتے ہیں, کرن بتائیے گا باقی کون سے 3 پہلو ہوتے ہیں جس سے ہم اسم کو انالائز کرتے ہیں اعراب کے علاوہ؟ آپ اپنا کوشچن ریپیٹ کریں گی پلیز؟ اسم کو ہم, کوئی بھی اسم ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہم لوگ اس جی کو 4 اینگل سے دیکھتے ہیں نا, وہ 4 پہلو جیسے سر نے کہا تھا وہ کیا ہوتا ہے؟ جنس, عدد, اعراب اور وسعت. بس پرفیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اعراب تو سر نے بتا دیا کہ نا مرفوع ہوتا ہے, صحیح ہے, مبتدا اور خبر کا 100%. لیکن پھر جو باقی 3 پہلو بچے نا, وسعت یعنی معرفہ نکرہ ہونا, پھر جنس یعنی کہ واحد جنس یعنی کہ مذکر یا مؤنث ہونا, اور عدد واحد مثنیٰ یا جمع ہونا. اس میں سر کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا نا چینجز کبھی کبھی, لیکن وہ بالکل 1% ہوتا ہے, بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ آپس میں مبتدا اور خبر میں نا مطابقت نہ ہو. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ایسا آپ کو لگے گا کہ بھئی مبتدا مذکر ہے لیکن خبر مؤنث آ رہی ہے, لیکن وہ بہت ریئرلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر 99% جو ہے مطابقت ہو ہی رہی ہوتی ہے, مبتدا اور خبر میں نا فالو کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, جنس, عدد اور وسعت کے اعتبار سے بھی. کسی کو یہاں پہ مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ چیٹ میں کیا بات آئی ہے, یہ کس بارے میں بتا رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ سٹارٹ ہوا ہے. مبشرہ یہ نا جملہ اسمیہ میں مرکب ناقص یعنی مرکب تام میں مرکب ناقص سب استعمال ہوں گے نا. تو ابھی تو سر نے نہیں بتایا خیر مرکب ناقص کا کچھ, بس یہ بتایا سر نے کہ مرکب تام کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, مبتدا خبر, اور اس کے 4 پہلوؤں کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک دوسرے کو فالو کر, یہ ریپیٹ کر رہے ہیں سر پرانی باتیں. صحیح ہے, تو ابھی بس مرکب تام ہی ہو رہا ہے ڈسکس. ٹھیک ہے, آگے چلیں. ہم نے ایک اسم کو مبتدا بنایا, ایک اسم کو خبر بنایا, اینڈ پہ ہے لگایا اور جملہ اسمیہ مکمل کر دیا. ہم نے کہا
ज़ैदुन सालिहुन। तर्जुमा हमने किया ज़ैद साले है, ठीक है, यानी ये हमारा तर्जुमा हो गया, ज़ैद नेक है। हमने मुब्तदा की जगह पर अलम रखा, हमने मुब्तदा की जगह पर मुअर्रब बिल लाम इसम रखा, यानी हमने कहा अल वलदु सालिहुन, यानी तर्जुमा हमने उसी की तरह किया कि लड़का नेक है। हमने मुब्तदा की जगह पर इशारा रखा, हमने कहा हाजा सालिहुन, ये नेक है। हमने मुब्तदा की जगह पर जमीर को रखा और कहा हुआ सालिहुन, वो नेक है। तो हमने अब तक जो जुमला इस्मिया बनाए थे उनमें मुब्तदा और खबर की जगह पर एक एक इसम को रखा था, यानी मुब्तदा भी आपका मुफरद था ना, खबर भी आपकी मुफरद थी। अब चूंकि हमने मुरक्कब नाकिस पढ़ लिया है, मुरक्कब नाकिस मुब्तदा या खबर किसी जगह पे भी आ सकता है, वो हमने अब देखना है कि कौन सा मुरक्कब नाकिस मुब्तदा बनेगा, कौन सा मुरक्कब नाकिस खबर बनेगा, और कौन सा मुरक्कब नाकिस है कुछ नहीं बनेगा। ठीक, ये सारी चीजें अब हमने पढ़नी है। तो हमारा जो टॉपिक है आपका बहुत अहम टॉपिक है, इसमें सारी रिवीजन इंशाल्लाह ताला आपकी हो जाएगी। टॉपिक है हमारा जुमला इस्मिया में मुरक्कबात नाकिसा का इस्तेमाल। जुमला इस्मिया में मुरक्कबात नाकिसा का इस्तेमाल। कितने मुरक्कब नाकिस पढ़े हमने? 4। ओके जी, चारों मुरक्कब नाकिस की एक एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सही, और फिर कुछ सवालात होंगे। पहला कौन सा मुरक्कब पढ़ा था? मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी के पार्ट्स क्या थे? इशारा, मुशारुन ले। ओके जी, इशारा और मुशारुन ले। एक एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल, हाजल वलद, ठीक है, हाजल वलद मुरक्कब इशारी है। और ये हमने पढ़ा कि मुरक्कब नाकिस जो है वो मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है, ऐसे ही है ना। तो अगर ये मरफू हो तो क्या बनेगा? हाजल वलदू। मंसूब हो तो हाजल वलदा, मजरूर हो तो हाजल वलदी। अच्छा, हमने चूंकि मुरक्कबात नाकिसा को जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करना है, और जुमला इस्मिया के जो 2 पार्ट्स हैं ना, मुब्तदा और खबर, वो दोनों मरफू होते हैं, तो हम मरफू में ही बनाते हैं, बजाय इसके मंसूब में बनाए, मजरूर में बनाए, हम सिर्फ मरफू में ही बनाएंगे हर मुरक्कब नाकिस को। ओके जी, तो मुरक्कब इशारी की एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दी। दूसरा मुरक्कब कौन सा पढ़ा था हमने? तौसीफी। ये बात समझ आ गई ना सर ने क्यों कहा मरफू में हम लोग ही बना रहे होंगे? क्योंकि मुब्तदा और खबर हमें पता है 100% मरफू होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्योंकि मुब्तदा की जगह हम रख रहे होंगे मुरक्कब नाकिस को, या खबर की जगह, या दोनों की जगह, तो इसलिए अब सिर्फ हम लोग के जहन में ना मरफू वाले ही मुरक्कब नाकिस रहने चाहिए, ठीक है। मुरक्कब तौसीफी के पार्ट्स क्या थे? मौसूफ और सिफत। एक एग्जांपल कोई हम करते हैं जी, अल वलदु मरफू, ठीक है ना, अस्सालिहु, अल वलदु सालिहु, नेक लड़का। ओके, अच्छा, अल वलदु सालिहु ये मारफा बना है ना, ये नकरा भी बन सकता है ना, मुरक्कब तौसीफी नकरा भी बन सकता है ना। वो क्या होगा? वलदुन सालिहुन, ऐसे ही है ना। तो रिजल्ट ये निकला आपके सामने कि मुरक्कब इशारी सिर्फ मारफा ही होगा, जबकि मुरक्कब तौसीफी मारफा भी हो सकता है, नकरा भी हो सकता है, ऐसे ही है ना, माशाल्लाह। तीसरा मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब इजाफी, किसका मजमू है? मुजाफ और मुजाफ इलैह। एक मिनट मुझे ये बताएं, ये बात आप लोगों को क्लियर होगी जो सर ने कही है कि मुरक्कब तौसीफी तो मारफा नकरा दोनों हो सकता है ना। अल वलदुस सालिहु हुआ तो मारफा हो गया मुरक्कब तौसीफी, और वलदुन सालिहुन हुआ तो मुरक्कब तौसीफी हो गया नकरा,
ٹھیک ہے. مرکب اشاری کا سب کو کلیئر ہو گیا ہے نا کہ جو مشار لئے ہے وہ ہمیشہ ال والا معرفہ ہوتا ہے نا, الف لام والے, یعنی معرف باللام ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو ہم نکرہ کر کیسے سکتے ہیں جب اشارہ جو ہے اسم اشارہ تو ہمیں پتہ ہی ہے معرفہ کی ایک قسم ہے, ٹھیک ہے, اسم اشارہ معرفہ کی قسم ہے اور مشار لئے ہمیشہ معرف باللام ہوتا ہے, تو یہ تو نکرہ ہو ہی نہیں سکتا نا مرکب اشاری. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ مرکب اشاری ہمیشہ ہوتا ہی معرفہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایک ایگزامپل, مثلا میں کہتا ہوں جی ولد زید, زید کا لڑکا, سادہ مرکب اضافی, ٹھیک. اور ذرا پیچیدہ بناؤں تو میں یوں بنا سکتا ہوں بنت ولدی زیدن, زید کے لڑکے کی بیٹی, زید کے لڑکے کی بیٹی یعنی زید کی پوتی, ٹھیک ہے نا. یہ مرکب اضافی میں پیچیدگی آ گئی. پھر ہم نے مرکب اضافی پڑھا تھا, مرکب اضافی میں ضمیر کا استعمال, تو میں ضمیر استعمال کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جی ولدہ, ولدہ اس کا لڑکا. تینوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. 3 مرکب ناقص ہو گئے. چوتھا مرکب ناقص کون سا تھا؟ مرکب جاری. مرکب جاری کے 2 پارٹس کے ہیں, جار اور مجرور. اس کی ایک ایگزامپل فی المسجدی, مسجد میں. اب یہی سب کچھ استعمال کریں گے ہم, اور انشاءاللہ تعالی جملہ اسمیہ میں ایز اے مبتدا یا ایز اے خبر یوز کریں گے. اوکے, یہاں تک کوئی کوشچن؟ سب کلیئر ہے الحمدللہ؟ کوئی ایشو تو نہیں ہے نا, پوچھ رہے ہیں ابھی؟ کلیئر ہے الحمدللہ. مرکب اشاری کے بارے میں مجھے بتایا, مرکب اشاری صرف معرفہ ہوتا ہے, نکرہ نہیں ہو سکتا نا؟ معرفہ ہی ہوتا ہے نا, نکرہ نہیں ہو سکتا. مرکب توصیفی معرفہ بھی ہو سکتا ہے, نکرہ بھی ہو سکتا ہے. اوکے, مرکب اضافی معرفہ ہے یا نکرہ, اس کا کیسے پتا چلے گا؟ ایک یہ نیا پوائنٹ ہوگا ہمارے سامنے. مرکب اضافی میں معرفہ اور نکرہ کا پتہ کرنا, پہلا سوال تو یہاں پیدا ہوا. جو ہم نے گفتگو شروع کی ہے اس کو سامنے رکھے. ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مرکب اشاری صرف معرفہ ہو سکتا ہے, نکرہ ہو ہی نہیں سکتا. مرکب توصیفی معرفہ بھی ہو سکتا ہے, نکرہ بھی ہو سکتا ہے. مرکب اضافی کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ معرفہ ہے کہ نکرہ. ٹھیک ہے, معرفہ ہے کہ نکرہ. کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ اس کے جو دونوں پارٹس ہیں ان کی اپنی اپنی حیثیت ہے. صرف 2 کو ریلیٹ کر رہے ہیں نا, ولد کو زید کے ساتھ ریلیٹ کر دیا. اوکے, لڑکا کچھ ہے, زید کچھ ہے. تو مرکب اضافی کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا کیسے پتا چلنا ہے, اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھ لیں. اچھا, آپ میں سے کوئی سوچ سکتا ہے, آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے پتا کرے؟ کیونکہ اس کے جو مضاف ہے اس کے اوپر تو ال تو آ نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, رولز کے اگینسٹ ہے. تو کیسے آپ لوگ کے ذہن میں کوئی بات, جس نے پہلے کورس نہیں لیا ہو, ٹھیک ہے, خود سے سوچ کے کچھ سمجھ آ رہی ہے کوئی بات کہ میرے کیسے ذہن پتا کریں؟ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ مضاف الیہ سے پتہ چلے گا, کیونکہ مضاف کی وسعت واضح نہیں, اس لیے. مضاف الیہ سے کیسے پتا, مثال دے سکتی ہیں؟ جیسے مطلب مضاف الیہ معرفہ ہے یا نکرہ, یہ دیکھنا ہوگا. جی میں یہ سوچ رہی ہوں شاید. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے. اچھا, دیکھتے ہیں سر کیا کریں. فالو کر رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری بات ہے. دیکھیں جی, مرکب اضافی میں ولد زیدن کنسٹرکشن پر آپ غور کریں. اگر میں آپ سے پوچھوں خالی ولد لفظ کو دیکھیں تو بتائیے ولد کا لفظ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ ہے نا, کیونکہ معرفہ کی کسی کیٹیگری میں نہیں آتا. اور زید کا لفظ معرفہ ہے. اوکے, یعنی اس کے 2 پارٹس ہیں, اس میں سے ایک نکرہ ہے ایک معرفہ ہے. ایسے ہی ہے نا. اچھا, اب معرفہ کی ہم نے کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 5 پڑھی ہیں نا. آج میں آپ کو 6ٹھی قسم پڑھانے لگا ہوں. معرفہ کی 6ٹھی قسم نوٹ کر لیں. معرفہ کی 6ٹھی قسم یہ ہے, معرفہ کی 6ٹھی قسم آپ کو مرکب اضافی میں ملے گی. معرفہ کی 6ٹھی قسم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صرف مرکب اضافی کے ساتھ ہے. معرفہ کی پہلی 5 قسمیں کون سی ہیں؟ علم,
ضمیر اشارہ موصولہ الف لام والا, ٹھیک ہے, معرب باللام. چھٹی قسم معرفہ کی, اس کا تعلق صرف مرکب اضافی کے ساتھ ہے. مرکب اضافی میں ولد کا لفظ یعنی مضاف آپ نے کہا نکرہ ہے, لیکن جب اس نکرہ کو ہم معرفہ کے ساتھ ریلیٹ کر دیں گے نا تو یہ نکرہ بھی معرفہ ہو جائے گا. ولد نکرہ تھا نا, نکرہ کو آپ نے زید کے ساتھ ریلیٹ کر دیا تو اب ولد ہو گیا معرفہ. ولد کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. جب یہ معرفہ بن گیا تو معرفہ کی 5 قسموں میں تو نہیں فٹ بیٹھ رہا نا, نہ علم ہے, نہ ضمیر ہے, نہ اشارہ ہے, نہ موصولہ ہے, نہ الف لام آیا اس پہ. تو یہ معرفہ کیسے بنا؟ یہ معرفہ اس لیے بنا کہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے. تو معرفہ کی چھٹی قسم ہے مضاف الی المعرفہ. مضاف الی المعرفہ یعنی وہ نکرہ اسم. کرن کیا زبردست ماشاءاللہ سے. بچپن میں جب ایسے کوئی صحیح جواب ٹیچر کہتے تھے نا کلیپنگ کریں سب ان کے لیے, مجھے وہی یاد آ رہا ہے. تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہیں. تھینک یو. یہ اچھی بات ہے, جب بھی ایسا کوئی نیا پوائنٹ ہو نا ہمیشہ پہلے روک لیا کرے ویڈیو کو اور خود سے سوچا کرے, اس طرح نا ہماری تھنکنگ اسکلز بیٹر کے ساتھ ریلیٹ کر دیا تو اب ولد ہو گیا معرفہ. ولد کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. جب یہ معرفہ بن گیا تو معرفہ کی 5 قسم اضافی کے ساتھ ہے. مرکب اضافی میں نا, تھوڑا اور پیچھے سے کرا. آج میں آپ کو چھٹی قسم پڑھانے لگا ہوں. معرفہ کی چھٹی قسم نوٹ کر لیں. معرفہ کی چھٹی قسم یہ ہے, معرفہ کی چھٹی قسم آپ کو مرکب اضافی میں ملے گی. معرفہ کی چھٹی قسم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صرف مرکب اضافی کے ساتھ ہے. معرفہ کی پہلی 5 قسمیں کون سی ہیں؟ علم, ضمیر, اشارہ, موصولہ, الف لام والا, ٹھیک ہے, معرب باللام. چھٹی قسم معرفہ کی, اس کا تعلق صرف مرکب اضافی کے ساتھ ہے. مرکب اضافی میں ولد کا لفظ یعنی مضاف آپ نے کہا نکرہ ہے, لیکن جب اس نکرہ کو ہم معرفہ کے ساتھ ریلیٹ کر دیں گے نا تو یہ نکرہ بھی معرفہ ہو جائے گا. ولد نکرہ تھا نا, نکرہ کو آپ نے زید کے ساتھ ریلیٹ کر دیا تو اب ولد ہو گیا معرفہ. ولد کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. جب یہ معرفہ بن گیا تو معرفہ کی 5 قسموں میں تو نہیں فٹ بیٹھ رہا نا, نہ علم ہے, نہ ضمیر ہے, نہ اشارہ ہے, نہ موصولہ ہے, نہ الف لام آیا اس پہ. تو یہ معرفہ کیسے بنا؟ یہ معرفہ اس لیے بنا کہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے. تو معرفہ کی چھٹی قسم ہے مضاف الی المعرفہ. مضاف الی المعرفہ یعنی وہ نکرہ اسم جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو. معرفہ کی چھٹی قسم کون سی ہے؟ مضاف الی المعرفہ. الا کل ہم نے لکھا تھا نا, الا کی طرف, ٹھیک ہے. مضاف الی المعرفہ اس طرح سے کر کے لکھیں. ڈیفینیشن کیا بتائیے سر میں دوبارہ. معرفہ یعنی وہ نکرہ اسم جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو. وہ نکرہ اسم جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو, ٹھیک ہے. وہ نکرہ اسم جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو, یہ لکھیں. اور ابھی سر ایکسپلین کریں, ایگزامپلس بھی دیں گے, پریشان نہیں ہوں بالکل بھی, ٹھیک ہے. اچھا ایک بات پوچھنی معرفہ کی تھی, چھٹی قسم کون سی ہے؟ یہ سر جی اس کو نکرہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ نکرہ پہ تو تنوین ہوتی ہے نا, اس کی تو وسعت ہی واضح نہیں ہے. اس کی وجہ واضح نہیں ہے نا. وہ ابھی اس کو پورے ٹاپک کو بھی کمپلیٹ ہونے دے کریں, پھر ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں جو کنفیوژن ہے, ٹھیک ہے. مضاف الی المعرفہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. معرفہ کی چھٹی قسم ہے مضاف الی المعرفہ. چھٹی قسم یعنی وہ نکرہ اسم
وہ نکرہ مضاف جس کا مضاف الیہ معرفہ ہو. اچھا ایک منٹ کرن، آپ کا یہ سوال ہے کہ ولد کیوں نکرہ ہے، یہ پوچھا آپ نے؟ جی میں کہہ رہی ہوں اس پہ تو کوئی تنوین نہیں ہے نا، یہ تو سمپل خالی اچھا پیش ہے. ہاں دیکھیے یہ بلکہ آپ ہی لوگ جواب دیں نا، کوئی جواب دے اس کا آپ میں سے، کس کو یہ بات سمجھ آئی ہے ولد کیسے نکرہ ہو گیا؟ میں بتاؤں، تو میں سے بتائیے. پیرنگ سے پتا چلے گا، کیونکہ اگر آگے زید بھی ہے مضاف الیہ ہمارا ہمیں دیکھنا ہے تو اس سے پتا چل جائے گا، کیونکہ نہ یہ ال اٹھائے گا نہ یہ دو تنوین اٹھائے گا، لیکن پتا نہیں چل دیکھیے جائے گا کہ زید رومیسا معرفہ اس ہے. سے نا مرکب اضافی معرفہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ولد تو اپنی جگہ پہ نکرہ ہے، یہ کون بتائے گا کہ ولد کو سر نکرہ کہہ کیوں رہے ہیں؟ یہ بتائیں بات. وہ تو پورا مرکب اضافی معرفہ ہو رہا ہے کیونکہ مضاف الیہ معرفہ ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے. لیکن ولد کو سر معرفہ کیوں کہ وہ نکرہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں معرفہ والی کوئی نہیں آتی ہے نا. ایک منٹ سفیرہ آپ بولیں. کیونکہ اس میں معرفہ والی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی نا، معرفہ کی جو علامات ہم نے دیکھی تھی نا. بتائیں وہ کیا تھی؟ معرفہ کی کتنی ہم نے اقسام پڑھی تھی سفیرہ؟ ٹوٹل کتنی پڑھی تھی ہم نے؟ کہہ رہے تھے کہ میں بعد میں پڑھاؤں گا باقی. ٹوٹل کتنی تھی یاد ہے؟ ہاں 7 سات ہے نا، 2 چھوڑی تھی. بالکل 2 چھوڑی تھی ہم نے، اور آج ہم 6 پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو معرفہ کی جو 5 اقسام ہے نا، وہ ان میں نا ولد کا جو ورڈ ہے وہ کسی میں بھی یہ کسی میں بھی نہیں بیٹھ رہا نا، اس لیے یہ نکرہ یہ ہے. نکرہ میں بھی نہیں بیٹھ رہا، یہ معرفہ سے ریلیٹ کر رہا ہے پر یہ نکرہ میں بھی نہیں بیٹھتا کیونکہ اس پہ تنوین تو ہے نہیں، اس کی تو اپنی وسعت واضح نہیں ہے. اسی تنوین لیے ہونا ضروری، تنوین تو آ ہی نہیں سکتی نا مضاف کے اوپر، مسئلہ یہ ہے نا، تنوین جی تو آ میں ہی نہیں کہہ رہی سکتی ہوں، ویسے بھی. میں یہ کہہ رہی لیکن ہوں نا آپ اس وہ کی ورڈ کو انالائز، ہاں وہ جو ورڈ ہے نا کرن، اس کو انالائز کریں. دیکھیں معرفہ کی اقسام کیا تھی. پہلی اقسام تھی، پہلی قسم تھی کہ وہ علم ہوتا ہے، کسی کا نام ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ولد ہمیں پتہ ہے کسی کا نام نہیں ہوتا. دوسری قسم پہ آئی کیا تھی؟ اسم اشارہ تھی نا، یا اسم ضمیر تھی؟ ہاں ضمیر بھی نہیں ہے ولد. ضمیر ہاں ہے تو یہ ضمیر بھی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تھرڈ کیا تھی؟ اسم اشارہ، یہ اشارہ بھی نہیں ہے. فورتھ کیا تھی؟ موصول ہے نا، وہ تو موصولہ، ریلیٹیو پروناؤن والی. ہاں موصولہ جو الذین الذی، وہ بھی نہیں ہے. پانچواں معرف باللام تھا. تو یہ پانچوں میں نہیں ہے. سر نے کہا تھا نا اس پکچر میں نہیں بیٹھ رہا، تو پھر وہ نکرہ ہوا. جیسے ہم نے مؤنث کی پوری پکچر بنائی تھی نا، کہ جب مؤنث کی پوری پکچر میں نہیں بیٹھ رہا تو پھر کیا ہوا؟ آٹومیٹکلی مذکر ہو گیا نا. اس طرح یہ معرفہ کی پکچر میں ولد کا ورڈ بیٹھ ہی نہیں رہا نا، اس لیے یہ نکرہ ہوا ہے. اور سب کچھ بھول جائیں، تنوین ہے نہیں ہے، مضاف الیہ کیا، ہم لوگ صرف اور صرف ولد ورڈ کو انالائز کر رہے ہیں. ابھی ہمیں اس کے اعراب بھی نہیں پتہ ہے کہ تنوین ہے نہیں ہے، منصوب ہے کیا ہے. اب بولیں. اچھا اب اس کو ہم جب مطلب ابھی سر فردر ایکسپلین کریں گے، جب ہم اس کو انالائز کر رہے ہیں تو انالائز کرتے کرتے جب ہم اس کو معرفہ سے ریلیٹ کریں تو بیسیکلی یہ معرفہ کی چھٹی قسم ہوئی نا. ہاں یہ معرفہ کی نا چھٹی قسم ہوتی ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. ابھی اور ایکسپلینیشن آپ بس میں ولد آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ نکرہ کیوں ہے نا، باقی تو ابھی سر کو ایکسپلین کرنے دیں. اس کے اگر ولد سمجھ آ گیا نا سب کو نکرہ کیوں ہے، کیونکہ معرفہ کی پکچر میں نہیں بیٹھ رہا. سمپل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بنت ہے، امرأہ ہے، یہ سب وہ ہے نا، عورت ہے نا، عورت کا نام تو نہیں پتا نا، تو امرأہ بھی وہ ہو گیا، کیا بولتے ہیں، نکرہ ہو گیا. بنت ہے، لڑکی ہے، بیٹی ہے، تو بیٹی لڑکی کا نام تھوڑی پتا، تو یہ سب نکرہ اسم ہوتے ہیں نا، جنرل پوری کیٹیگری پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس لیے اس کو ہم نکرہ کہہ رہے ہوتے ہیں. چلو ایک سیکنڈ. مضاف الل معرفہ چھٹی قسم، یعنی وہ نکرہ اسم، وہ نکرہ مضاف جس کا مضاف الیہ معرفہ ہو. نکرہ مضاف جس کا مضاف الیہ معرفہ ہو، یعنی اس قسم کا تعلق صرف مرکب اضافی کے ساتھ ہے. اس لیے میں نے اس وقت آپ کو چھٹی قسم نہیں پڑھائی تھی. اگر میں اس وقت آپ کو بتاتا تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آنی تھی مضاف الی المعرفہ کیا ہوتا ہے. اوکے جی. تو ریزلٹ کیا نکلا کہ آپ کا مرکب اضافی بھی معرفہ ہی بن رہا ہے. معرفہ ہی بن رہا ہے نا، ولد زید معرفہ بن رہا ہے نا. اسی طرح یہ بھی معرفہ بن رہا ہے کیونکہ اس کا ریلیشن اس کے ساتھ ہے، اس کا ریلیشن اس کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے یہ معرفہ ہو اور اس کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا. تو گویا مرکب اضافی میں اگر ہم سنگل ورڈ کو دیکھیں گے تو نکرہ کہیں گے، اور اگر پورا مرکب اضافی لیں گے تو معرفہ بن جائے گا. تو ریزلٹ یہ نکلا کہ مرکب اضافی جو ہے یہ آپ کا سنگل لفظ کو دیکھتے ہوئے نکرہ ہو سکتا ہے،
اور پورے اضافی کو دیکھتے ہوئے معرفہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب پھر دوبارہ شروع سے ہیں. مرکب اشاری صرف معرفہ ہوگا, نکرہ نہیں ہوگا. مرکب توصیفی معرفہ بھی ہو سکتا ہے, نکرہ بھی ہو سکتا ہے. مرکب اضافی صرف مضاف کو دیکھیں گے تو نکرہ, اور مضاف کے ساتھ مضاف الیہ کو دیکھیں گے تو معرفہ. اوکے جی. اب آئیں چوتھے پہ. مرکب جاری کا معرفہ نکرہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ اس میں پہلا لفظی حرف ہے. ٹھیک ہے, اس کا معرفہ نکرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کا معرفہ نکرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. پھر اس گفتگو کو دہرا لیں, بار بار دہرائیں گے پکا ہوگا. مرکب اشاری معرفہ کے نکرہ معرفہ, مرکب توصیفی معرفہ کے نکرہ معرفہ بھی نکرہ بھی, مرکب اضافی معرفہ کے نکرہ, ایک کو دیکھیں گے تو نکرہ, پورے کو دیکھیں گے تو معرفہ. مرکب جاری نہ معرفہ نہ نکرہ. اوکے, اگر یہ ریزلٹس آپ نے سنبھال لی ہیں تو مجھے بتائیے, اب میں ان مرکبات ناقصہ کو مبتدا اور خبر کی جگہ پر رکھنا چاہتا ہوں, تو مبتدا کے لیے کیا شرط ہے؟ معرفہ ہونا چاہیے نا. تو ان چاروں مرکبات میں سے کون کون سا مرکب مبتدا بن سکتا ہے بتائیں؟ مرکب اشاری مبتدا بن سکتا ہے, مرکب توصیفی بن سکتا ہے, مرکب اضافی بن سکتا ہے, ساتھ ملا کے بن سکتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. مرکب جاری کیونکہ اس میں معرفہ نکرہ کا پتہ ہی نہیں چلتا. اوکے جی, ویری گڈ. ان چاروں مرکبات ناقصہ میں سے خبر کون کون سا مرکب ناقص بن سکتا ہے؟ مرکب اشاری خبر بن سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. مرکب توصیفی خبر بن سکتا ہے, ہاں کیونکہ نکرہ بھی آ سکتا ہے. مرکب اضافی خبر بن سکتا ہے اگر ہم صرف اکیلے کو دیکھیں. اگر صرف اکیلے کو دیکھیں تو خبر بھی بن سکتا ہے. اکیلے کو دیکھیں تو نکرہ کہلائے گا نا, دونوں کو دیکھیں گے تو معرفہ کہلائے گا نا. فالو کر رہے ہیں؟ اور مرکب جاری نہ مبتدا نہ خبر, یہ ریزلٹس آپ نے نکالے ہیں نا. اب انہی ریزلٹس کی اپلیکیشن میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. پھر ایک دفعہ دوہرا لیں. مرکب اشاری معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے؟ معرفہ. لہذا یہ صرف مبتدا بنے گا, خبر نہیں بن سکے گا. اوکے. مرکب توصیفی معرفہ بھی ہو سکتا ہے, نکرہ بھی ہو سکتا ہے, لہٰذا یہ مبتدا کی جگہ میں بھی آ سکتا ہے, خبر کی جگہ میں بھی آ سکتا ہے. اگر مبتدا کی جگہ پہ لانا ہوگا تو ہم معرفہ کر کے لے آئیں گے, خبر کی جگہ پہ لانا ہوگا تو نکرہ کر کے لے آئیں گے. مرکب اضافی اکیلا دیکھیں تو نکرہ ہوتا ہے, لہٰذا خبر کی جگہ پہ آ سکتے ہیں, ہم اکیلا ہی دیکھیں گے, دوسری طرف آنکھ بند کر لیں گے, اور مبتدا کی جگہ بھی لے آئیں گے پورا دیکھ کر. یعنی اسے ایک ایکسیپشن حاصل ہوگا. آپ اس کو یہ آسان الفاظ میں اس طرح کر لیں کہ مرکب اضافی بے شک معرفہ ہوتا ہے پورا, لیکن وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے, خبر بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مرکب جاری کچھ نہیں بنا. اوکے جی. لیں جی, اب میں آپ کے سامنے یہی کنسٹرکشن جو ہیں وہ جملوں میں رکھ رہا ہوں, اور آپ کو دعوت دوں گا, آپ مزید جملے کچھ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اوکے جی. تو ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ میں مرکبات ناقصہ کا استعمال. مبتدا اور خبر. اوکے جی. لائن کھینچوں گا. مرکب اشاری کو میں مبتدا بنا سکتا ہوں نا, لہذا میں حاضل ولدو اٹھا رہا ہوں ادھر سے. اوکے جی. مبتدا ریڈی, کوئی مسئلہ تو نہیں نا. ترجمہ کریں. یہ لڑکا, ترجمہ کیا ہے؟ یہ لڑکا. آگے خبر لے آئیں, کوئی سنگل ورڈ. صالح, نیک ہے, آپ نے خود لگانا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ لڑکا نیک ہے. پہلے آپ نے سمپل کہا تھا کہ یہ نیک ہے, یا آپ نے کہا تھا لڑکا نیک ہے. اب آپ مرکب اشاری کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کر کے کہہ رہے ہیں یہ لڑکا, دس بوائے از نیک. ٹھیک ہے نا. دس بوائے از نیک. اوکے, سمجھ آ گئی. لیں جی, اب آپ کوئی ایک مرکب اشاری کو مبتدا بنائیں اور خبر کی جگہ پہ نکرہ اسم لا کے جملہ بنائیں. کون بنائے گا پہلا جملہ؟ شاباش, ہمت کریں, ہمت کریں. آپ نے بنانے ہیں. جی فاروق. جی بھائی, کون ہمت کر رہا ہے؟
मैं बनाऊं मुरक्कब इशारे को मुब्तदा करना है, ठीक है, और खबर तो वैसे ही। हाँ चल। मैं बनाऊं हाँ किरण। ज़ालिकल बिन्तु क़ाइमतुन। ज़ालिकल बिन्तु क़ाइमतुन। आप लोग सब अग्री कर रहे हैं इनके जुमले के साथ? गौर से देखिए एक एक चीज जो चैप्टर 1 से पढ़ी है ना उधर से। नहीं सॉरी, तिलकल बिन्तु, तिलकल ज़ालिकल बिन्तु, तिलका। तिलकल हाँ तिलकल हाँ, अब दोबारा बनाए किरण, दोबारा बनाए। तिलकल बिन्तु क़ाइमतुन। तिलकल बिन्तु क़ाइमतुन, और इसका तर्जुमा जरा करें। वो लड़की खड़ी है। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। सब लोग बनाए, सब बनाए जुमला, शाबाश। सब सोच के रखें। ईशा क्या हो गया? रेज हैंड करके नीचे क्यों रख दिया? फौरन बनाए, शाबाश। ओके। हाज़ल मकतबु जमीलन। तर्जुमा करें। ये मेज खूबसूरत है। सबको सही लग रहा है ये? गौर से एनालाइज करिएगा एक एक चीज, ठीक है? कुछ भी गलत लगे तो बताएं। बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। ये मेज जो है खूबसूरत है। मकतब मेज को कहते हैं, टेबल को, ठीक है। और बताएं, अनम्यूट करके जुमले बताते जाएं, सबने बनाने, शाबाश। हाजा, वो इशारे याद करें ना, क्या था? हाजा था, तिलका था, ठीक है, उलाई का, जो भी इशारा यूज कर लें। हाजल गुरफतु कबीरतुन। तर्जुमा करिएगा बशा। ये कमरा बड़ा है। ठीक है, गुरफा क्या है? फीमेल या मेल है? गुरफतु फीमेल है, तो हाँ, तो इसका इशारा क्या होगा? कबीरतुन होगा। सही हो गया, बिल्कुल। और इशारा क्या कबीरतुन होगा? हम्म हाजिही हाँ अब दोबारा जुमला बनाए। हाजिही 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 गुरफतुन कबीरतुन। मुशारुन इलैह को अल वाला गुरफतु मार्फा बनाए। हाजिही हाजिहिल गुरफतु कबीरतुन। अब बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना? ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अब कोई और बनाए। हाज़न नज्मु बईदुन। अच्छा, एक दफा और, एक दफा और ज़ालिकन नज्मु। एक सेकंड आसिया, एक दफा और बनाएगा क्लियरली पूरा जुमला। ज़ालिकन नज्मु बईदुन। वो तारा दूर है, वो सितारा दूर है। सही हो गया, सही हो गया, माशाल्लाह, सही हो गया। नेक्स्ट। शाबाश, जल्दी जल्दी, हिम्मत करें। गलत हो गया तो कोई बात नहीं है ना, हम बनाएंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर ना, वरना बस क्लासेस लेते रहेंगे, समझ नहीं आ रहा होगा। खुद बनाएं, जी शाबाश। मैम, गहरा किल हम्म 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 वो घड़ियां नई है, ठीक है। तो इसमें हम्म हम यूज करेंगे तिल का। घड़ियां ना, घड़ियां कहा ना मैंने, हाँ। हम्म साअतुन, तिल का हम्म साअतुन। घड़ियां। हम्म साअतुन मोनस है ना। घड़ियों का घड़ियों का वो करें, क्या बोलते हैं, जमा बनाए, मतलब सॉरी, सागत का जमा बनाए। साअतुन है ना, मोनस हम्म है ना। हम्म साअतुन ठीक नहीं है। लंबा हो जाएगा, साआत हो जाएगा ना। अलिफ ता गोलता हट के अलिफ और लंबी ता आ जाएगी ना। जी जी घड़ियां कह रही है ना आप, ठीक है। जी जी। वैराकिल की जमा, सही हो गया। हाँ, इन अब अलिफ तर्जुम। तादो पेस्टुन आतुन, ठीक है ना। हाँ, वो अब सही है, घड़ियां अब सही में, है। हाँ। तिल का, ठीक है ना, क्योंकि वो गैर आकिल मोनेस, गैर आकिल के लिए मोनेस यूज करेंगे। परफेक्ट, जदीद, परफेक्ट हो गया। हाँ, अब जदीदुन आएगा ना, हाँ। अच्छा, या अब आप ना पूरा पूरा बनाए। रमेश, एक काम करें, पूरा शुरू से जुमला बनाए, वन गो में बोल दे जुमला। तिल का साअतुन जदीदुन। ये अच्छा, अब जदीदुन बताएं। भूल गई एक हूँ। मिनट, जदीदुन जदीदुन पे नहीं आए। अभी शुरू तो में वो मसला हो करना, चुका है। मुशारुन इलैह अलिफ लाम वाला होता है ना, याद है? हाँ। हाँ, उस पे अलिफ लाम अच्छा लगाए, अच्छा। साआत पे पहले। तिलकल साअतुन, तिलकल है या तिलकस, तिलकस तिलकस, मिला दें, वो शम्स नहीं है, ठीक तिलकल है। साअतुन। अब मुझे आगे वो करना है ना, जमा बनाना है ना जदीदुन का। नहीं नहीं, वो भी वही, खबर भी वही होगा, मुअन्नस वाहिद होगा। सही है, जदीदातुन। ये देखें, मैं बता, हाँ, जदीद, वाहिद मुअन्नस, जदीदातुन, जदीदतुन, ठीक है। जदीदातुन तिलक साआतु जदीदतुन, इस तरह होगा, तिलक साआतु जदीदतुन। ठीक हो गया मैं सब सही? अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट किसने जुमला बनाया है? अनम्यूट करके। हाँ, इकरा बताइए। तिलकल बिन्तु ज़कियतुन। फिर से।
तिलकल बिन्तु ज़कियतुन। मीनिंग इसका? हाँ, इकरा आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट करिएगा। वो ज़हीन है, वो बेटी ज़हीन है, वो कौन ज़हीन है? वो बेटी ज़हीन है। अच्छा, वो बेटी ज़हीन है, सही हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल माशाल्लाह। और कौन रह गया भाई? सब बनाए जुमले, शाबाश। मैं हाँ हाँ, ये बहुत सारे रहते हैं अभी, हाँ काफी क्या हुआ? रहते हैं। हाँ सब मैं बनाएंगे, बनाऊं? सब, शाबाश। सादिया आप बनाए पहले। अच्छा। उलाई कन निसाउ साइमातुन, वो औरतें रोजेदार हैं। साइमतुन आपने कैसे लिखा है वो जरा बताएं, ऐसे स्पेलिंग बताएं उसकी। साइमातुन, मीम अलिफ मा। अब सही। सही हो गया, सही हो गया, ठीक है। वो औरतें रोजेदार हैं, है जी। ना, सही, परफेक्ट। और नेक्स्ट। हाज़िही सदीक़ती आयशतु। फिर से। हाज़िही सदीक़ती आयशतु। आयशा के ऊपर क्या इराब दे रही हैं? तो आयशतु, आयशा तू। अच्छा, अब ये आप वो इसका तर्जुमा करें जरा। ये मेरी दोस्त आयशा है। ये दोस्त अभी मेरी दोस्त नहीं करें इसको, ठीक है। मेरी दोस्त में ना फिर वो मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब शारी सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये दोस्त कर लें अभी, ठीक है। हाज आप दोबारा से जरा अरबिक बनाएं इसकी, और मुशारुन इलैहि को ना अल लगा दें, मुशारुन इलैहि पे। मशारुन अल, मुशारुन इलैहि वो सदीका, सदीका। हाज़ अल सदीक़त। ये हो जाएगा हाज़िहिस सदीक़ती। और फिर आपने क्या कहा था? आयशा तू। जी, आयशा, मेरी दोस्त आयशा है। हाँ ठीक है, सही हो गया, सही हो गया। और ये दोस्त आयशा है, ठीक है, लेकिन उतना थोड़ा और बेहतर जुमला बनाए, थोड़ा लेकिन सा ये और। जो दूसरा, जो हाँ मुब्तदा हाँ, के बाद जो खबर आएगी वहां पे आयशा ता तो नहीं आ सकेगा, आयशा तू कह रही है, वो आयशा क्योंकि तू वो कह रही नकरा है। नहीं है ना, आयशा तो मार्फा है। इसमें ना हमारा वो वाला रूल लेकिन याद करें, 99% वाला, कि जो इसमें वो होगी ना, खबर और जो मुब्तदा होते हैं वो मार्फा और नकरा में 1% चांस होता है उनका, ठीक है, कि वो हो सकते हैं, जी यानी कि ठीक जो हो गया। खबर है वो मार्फा हो सकती है, ठीक है। बहुत रेयरली होती है, लेकिन होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कोई और बनाए। हाज़ल वलदु मुजतहिदुन। तर्जुमा। ये लड़का मेहनती है। परफेक्ट, माशाल्लाह। चलिए अब बन कौन गया। रह गया? जी मैं हाँ रह जी, गई हूँ। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। हाजल मस्जिदु करीबुन, ये हादल अब। मस्जिद करीब है। परफेक्ट, परफेक्ट, माशाल्लाह, परफेक्ट हो गया। और कौन रह गया? चलिए सही है, वैसे सेशन का टाइम एंड हो गया, जो रह गए ना वो जरा ग्रुप पे बना के वॉइस मैसेज में भेजें, ठीक है। चलिए एंड करते हैं सेशन को, ओके। क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे, सही है। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।